دوستو السلام علیکم، میں ہوں محمد حفیظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اردو ادب سرمایہ۔ تو دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کے کچھ اشعار کے حوالے سے ڈسکس کریں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں کو شیئر کر دیں، بیل آئیکن کو بھی آپ پریس کر دیں۔ مولانا شبلی نعمانی 1857 کو پیدا ہوئے اور 1914 میں ان کی وفات ہوئی۔ مولانا شبلی نعمانی قصبہ بندول، ضلع اعظم گڑھ، بھارت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد شیخ حبیب اللہ وکیل تھے۔ شبلی نے بھی کچھ دن وکالت کی، پھر علی گڑھ میں فارسی کے استاد تعینات ہو گئے۔ آرنلڈ کے ساتھ مولانا شبلی نعمانی نے مصر، شام، قسطنطنیہ اور دوسرے اسلامی ممالک کا سفر کیا۔ سر سید کی وفات کے بعد علی گڑھ کالج سے استعفیٰ دے کر اعظم گڑھ چلے گئے۔ حیدرآباد دکن کے دائرۃ المعارف کی نظامت کا منصب سنبھالا۔ لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کا قیام ان کی کوششوں سے عمل میں آیا۔ اعظم گڑھ میں انہوں نے ایک عظیم ادارہ دارالمصنفین قائم کیا۔ مولانا شبلی نعمانی کا شمار ارکان خمسہ میں ہوتا ہے۔ ان کی شہرت کا مدار ان کی نثر پر ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے جونپور اور غازی آباد کے مدرسوں کے بعد علی گڑھ کے مدرسے میں مشہور عالم مولانا فاروق چڑیا کوٹی کے زیر تربیت تعلیم کے مراحل طے کیے۔ فاروق چڑیا کوٹی نے انہیں درسیات کی تعلیم دی۔ مولانا شبلی نعمانی کا شمار اردو کے بڑے نثر نگاروں میں ہوتا ہے۔ مولانا شبلی نعمانی نے تاریخ، تنقید، سوانح، سیرت، تذکرہ، ادب، معاشرت، عقائد، تصوف اور سیاست پر قلم اٹھایا۔ مولانا شبلی نعمانی کی تمام ادبی کاوشوں سے قطع نظر ان کا سب سے بڑا ادبی کارنامہ ان کا انداز بیان ہے۔ شبلی کی اہم تصانیف میں شعر العجم 5 جلدوں پر مشتمل ہے۔ الفاروق، المامون، سیرت النعمان، الغزالی، سوانح مولانا روم، سفر نامہ روم و مصر و شام اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قابل ذکر ہیں۔ مولانا شبلی نعمانی کے منتخب اشعار۔ مولانا شبلی نعمانی چونکہ شاعر بھی تھے تو ان کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ آپ جاتے تو ہیں اس بزم میں شبلی لیکن، آپ جاتے تو ہیں اس بزم میں شبلی لیکن، حال دل دیکھیے اظہار نہ ہونے پائے۔ ہمارا طرز حکومت۔ کبھی ہم نے بھی کی تھی حکمرانی ان ممالک پر، کبھی ہم نے بھی کی تھی حکمرانی ان ممالک پر، مگر وہ حکمرانی جس کا سکہ جان و دل پر تھا۔ اثر کے پیچھے دل حزین نے سراغ چھوڑا نہیں کہیں کا، اثر کے پیچھے دل حزین نے سراغ چھوڑا نہیں کہیں کا، گئے ہیں نالے جسوئے گردوں تو اشک نے رخ کیا زمیں کا۔ عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی، عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستان غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ مولویوں کا شغل تکفیر۔ ایک مولوی صاحب سے کہا میں نے کہ کیا آپ کچھ حالت یورپ سے خبردار نہیں ہیں؟ آمادہ اسلام ہیں لندن میں ہزاروں، ہر چند ابھی مائل اظہار نہیں ہیں۔ تقلید کے پھندوں سے ہوئے جاتے ہیں آزاد، وہ لوگ بھی جو داخل احرار نہیں ہیں، جو نام سے اسلام کے ہو جاتے ہیں برہم، ان میں بھی تعصب کے وہ آثار نہیں ہیں۔ افسوس مگر یہ ہے کہ واعظ نہیں پیدا، افسوس مگر یہ ہے کہ واعظ نہیں پیدا،
یا ہیں تو بقول آپ کے دیندار نہیں ہیں، کیا آپ کے زمرہ میں کسی کو نہیں یہ درد، کیا آپ کے زمرہ میں کسی کو نہیں یہ درد، کیا آپ بھی اس کے لیے تیار نہیں ہیں؟ جھلا کے کہا یہ کہ یہ کیا سوء ادب ہے، جھلا کے کہا یہ کہ یہ کیا سوء ادب ہے، کہتے ہو وہ باتیں جو سزاوار نہیں ہیں، کرتے ہیں شب و روز مسلمانوں پہ تکفیر، کرتے ہیں شب و روز مسلمانوں پہ تکفیر، بیٹھے ہوئے کچھ ہم بھی تو بیکار نہیں ہیں، بیٹھے ہوئے کچھ ہم بھی تو بیکار نہیں ہیں۔ یہ تھی دوستو آج کی ہماری ویڈیو، جس میں ہم نے مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی اور ان کے چند اشعار آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم۔